یاد رہ جائے کچھ پرواہ نہیں کرتے غلامان محمد جانتے سے دل لاکھ ذرا کہتے غلامان محمد جانتے سے یہ سر کٹ جائے یاد رہ جائے کچھ پرواہ نہیں کرتے غلامان محمد جانتے سے نہیں کرتے مسلمان بھائیوں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے پیارے آؤ ذرا محبت نال گل سماعت فرمایا ہے حضرت ابوبکر صدیق بھی کھڑے ہو گئے مہاجرین کی طرفوں حضرت عمر فاروق بھی کھڑے ہو گئے مہاجرین کی طرفوں انہوں نے بھی یہی جواب دیتا حضرت مقداد رضی اللہ تعالی عنہ آپ انصار کی طرفوں کھڑے ہو جاتے ہیں عرض کرتے سونیا اسی انہاں لوکاں دے پیچھے نہیں جڑے موسیٰ علیہ السلام دی قوم دے بندے سن جنہوں لڑن دی واری آئی موسیٰ علیہ السلام دی قوم نے اپنے نبی نوں جواب دیتا جا موسیٰ تو تیرا رب لڑتے رہو سی تے منو سکا کھان والے نا نا یا رسول اللہ نبی کا حکم ہو عرض کیتا مدینے میں آیا جڑا حکم ہوئے اپنی جانا دے سکتے کامیابی دے نال غداری نہیں کر سکتے بے وفائی نہیں کر سکتے یا رسول اللہ جڑا حکم ہوئے فرمایا غلاموں تیاری کا کم 113 مجاہد وچ مہاجرین وچ انصار ملا کے 313 تعداد آتی ہے منافق اس ویلے بھی منافقت کرتے رہ گئے آج بھی منافق اللہ بچاڑ گئے آؤ ذرا فقیر دی اکھ دے نال ویکھو بندہ منافق تو بتا دیا گے پہچان کرانا ساڈا کام ہے بچنا والے کولوں تہاڈا کام ہے آؤ مسلمان بھائیو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے پیارے غلاموں اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کا لشکر اور جماعت لے لی یہ لشکر ساری دنیا سے انوکھا تھا نرالا تھا یہ لشکر ساری دنیا سے انوکھا تھا نرالا تھا یہ لشکر ساری دنیا سے انوکھا تھا نرالا تھا کہ اس لشکر کا افسر کالی کملی والا تھا کہ اس لشکر کا افسر کالی کملی والا تھا سیدی مرشدی یا نبی یا نبی سیدی مرشدی یا نبی یا نبی غلام ہے رسول کے غلام ہے کہاں عشق مصطفیٰ زندگی وجود ہے ساڈا اصل سارے رولا دا نہیں تے کپڑے نہیں سدا اجے منہ لا لیا کر تب نہیں بیٹھا ہے بابے نو ضرور تنگ کرنا ہاں تے ساتھ دعا کے ٹھیک نہیں تے میں بھی 1:30 بجے بند کر دینا ہے
پھر ناتا ہی سنو کے بعد نام کھانا کو نال چلنا پہنا ہے. اللہ سرکار تشریف لے کے جا رہے ہیں پیچھے پیچھے تسی آکھنا ڈیرے سانو شعر سنائی جانے پر کراں کی موقع نہ جو ہوندے نے. آقا دے جو پھیرے غلام دیاں ٹولیاں. سرکار کس طرح جا رہے ہوں گے؟ صحابہ اگے بھی ہوں گے رکھے، صحابہ پیچھے بھی جماعت کی صورت اندر سجے بھی کبے بھی. کیوں؟ دشمن دی کی جرت ہے پہلے ساڑھے سینے سے تیر پار ہوئے گا تو مڑ مصطفیٰ تک پہنچے گا نا. اگے جا رہے رستے دے وچ ویکھیا تے ایک عورت افرا نام دی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دو چھوٹے چھوٹے بچے لے کے کھلوتی ہوئی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے قافلے میں ٹھہرایا، فرمایا سٹاپ، رک جاؤ. رک گئے سارے. سرکار اگے تشریف لے گئے اس عورت دیکھو، اس آپ دی صحابیہ نے آپ کی خدمت سے سلام پیش کیتا. اللہ عرض کیتا یا رسول اللہ میرے دو لنے کھولنے تو میں جناب دی خدمت پیش کرنا چاہتا. تگو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نالے بھی عقید کیتا یا رسول اللہ میں نے بڑے آؤکھا وقتیں دے نال پالا ہے. انہاں دا والد یہ چھوٹی عمر کی سانے یتیم ہو گئے، انہاں دا والد دنیا تو چلا جاتا. یا رسول اللہ دین تے اوکھا ویلا ہے، میرے کنا چ وات پئی، میرے پتراں دے کنا چ وات پئی، اسی بارگاہ رسالت اندر حاضر ہو گئے. سانو یہ اجازت اللہ فرمایا. تے سرکار نے پتہ کی فرمایا؟ فرمایا بی بی جنہاں انہاں دی عمراں نہیں چھوٹیاں، انہاں دی عمراں چھوٹیاں. اگوں نہ شہزادہ نے پتہ کی کیتا؟ سرکار نے قدمہ دے اترا کے تو فوراً قافلے دوڑ گئے. اوتھے جا کے تے اپنی اڈیاں چکے تے انج پپا پار پتہ کی عرض کردے نے سونیا چلو اسی پورے جواناں دے نال سی نہ دے گھوڑیاں دے برابر کرنے. اے جے جذبہ جہاد جڑا ہن کتاباں چوں کڈیا جا رہا ہے، صرف آرمی دا کام ہی نہیں لڑنا، ساڈا بھی کام ہے لڑنا ملک واسطے، اسلام واسطے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نویں شہزادے اس افرا نامی عورت کو قبول فرمائے لے کے چل گئے. ہن اگے جدوں میدان بدر دے اندر پہنچے نا اگے عجیب ہی گل ہوئی. کافر پہلے ہی آن کے ڈیرا لا کے مٹی والی جگہ تے گیا، ریت دی جگہ مسلماناں واسطے چھا اور ریت والی جگہ تے صحابہ دے پیر بھی کھبن، سواریاں دے پیر بھی کھبن. جناب اوتھے خیمے کداں بچارے لاؤن. 16 رمضان سرکار اج 16 روزہ ہے نا، 16 رمضان 2 ہجری سرکار پہنچے تھے. روایات کے اندر اختلاف کی ہو سکتا ہے. آپ نے جب جا کے دیکھا کہ یہ چنگا جناب کافر پہلے ہی آن کے ڈیرا لا لیا، وہ 1000 کا لشکر میرے 313 مجاہد. کوئی بات اللہ دی بارگاہ دے اندر دعا کیتی، رب نے بارش برسائی تو جڑی ریت سی نا وہ ذرا تھوڑی سیٹ ہو گئی، صحابہ دے خیمے ٹھیک ہو گئے، اور جنہاں نے مٹی دے آن کے ڈیرا لایا ادھر چکڑ ہو گیا. وجہ پتہ کی سی؟ نسبت رسول دا پاس ہو گیا. بس سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹیو خیمے لالو، خیمے لگ گئے، بارش ہو گئی، خیمے لگ گئے. جناب اتنی جگہ تے اوتھے صحابہ نے تھوڑے تھوڑے ریت دے جنہاں جی ہاؤس بنا کے پانی بھی اوتے جمع کر لیا. کنا کو کافر ڈکو گے. آ دیکھو سانو رب نے پانی عطا فرما دتا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے واسطے ایک خیمہ منتخب ہویا. اچھا جدو ایک خیمہ منتخب ہویا تو خیمے کی حفاظت کرنا سب تو اوکھا کام سی نبی پاک دے خیمے کی حفاظت کرنا. میں اپنی گل نہیں کرتا، مولا علی دی روایت میں کتاباں چوں کٹ کے بخا سکنا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور باقی صحابہ بھی راضی ہیں کہ اس انتخاب کیتا جا کے حضور دے خیمے کی حفاظت کون کرے گا؟ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق نے فرمایا تسی جاؤ جا کے جنگ لڑو، میں کلا ہی حضور دے خیمے دا رکھوالا کافی ہوں. تکبیر ہماری رسالت، ہماری رسالت، ایک صحابی نے حضرت سواد غالبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دا پیٹ ذرا تھوڑا جا نا حضرت سیدنا فاروق اعظم طرح ذرا تھوڑا جا موٹا سی.
اگلے دن جدو صبح کے ٹائم تے جنگ دا آغاز ہونا سی، ابتدا ہوئی سی جنگ دی، نبی پاک علیہ السلام نے اپنی چھوٹی جی چھڑی دے نال حضرت سواد دا یعنی کہ لائن درست کرنے کا اشارہ فرمایا تے جسم کے نال چھڑی ٹچ کی اگلے پاسے یا پچھلے پاسے کیونکہ نبی پاک نے فرمایا اے سواد لائن سدھی کر، میدان بدر سامنے کافر اور دشمن کھلوتا ہے، سخت جان دا دشمن، مال دا دشمن، اسلام دا سخت دشمن، ادھر حضور نے غلام کھڑے صف بندی سرکار فرما رہے تھے، حضرت سواد پتہ کیا دے یا رسول اللہ میں بدلہ لیا۔ حضرت ابو بکر صدیق بھی سمجھاؤں، عمر فاروق بھی سمجھاؤں، عثمان غنی بھی سمجھاؤں، مولا علی بھی سمجھاؤں، سارے کو سمجھاؤں جان دے سو غصے بھی یار تیری مہربانی اتنے سامنے کافر کھلوتا تو نبی پاک کو بدلا، اس آقا میں بدلا لینا ہی لینا۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میرے غلام اور رہن دے میں اپنی اللہ نے بدلنا فرمایا 10 کی گا سے میرے غلام یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے میرے چھڑی ماری، آپ نے پتا بھی ہے میرا وجود کرتا ہے، میں صف دے اندر بھی کھڑا ہوا پڑا جا آگے بڑھیا نظر آتا یا رسول اللہ جان دیا بڑھ دیا بھی آپ نے میرا سوٹی ماری، میں آپ کی ذات مبارکہ دے کوئی بدلا لینا ہے۔ عاشق اور جلال محدث سے رحمت اللہ تعالیٰ کی مدارج نبوت پر اگر تیرے کوئی موجود نہیں میرے کوئی جہاں دے دیتا الحمدللہ مدارج نبوت کا ذمہ واری موجود ہے، میں ہمارا بابا سکنا حضرت شیخ محقق سیدنا عبدالحق محدث سے رحمت اللہ تعالیٰ اپنی مشہور زمانہ تسکین تعلیم مدارج نبوت کے اندر نقل فرمانے حضرت سوال کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ سے کوئی بدلا لینا ہی لینا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام دے غلام مسلمان بھائیوں پریشان کر لاپے کیا لاپے تو کڑی چیز کا مطالبہ کرنا ہے۔ سرکار نے فرمایا آنا یہ میں بھی اگلی صاحب کا مطالبہ کیتا تو پھر کلے کرنا ہے، اس بات سے میرے غلام کو رہن دے جب غلام کو رہن دیتا گیا مسلمان بھائیوں نبی پاک کو تشریف لے گیا فرمانا کہ میرے غلام یا میرے کو بدلا لینا ہے، میں حاضر بدلا چکان واسطے عرض کیتا مدینے جانا صلی اللہ علیہ وسلم میں کتنا دن جسم میں میری کان تے سوٹی لگی سی اس میں میری پشت لگی سی، میں جناب دی کان لگی کروانا چاہتا ہوں، توجہ میرے بھائی میں جناب دی کان لگی کروانا چاہتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دے پیارے محبوب کریم دے جتنے بھی غلام صحابہ کرام سارے پریشان ہونا پے ایک سامنے کافر لے کے ساتھ کھلو کے ساتھ تماشے میں اٹھائے ایک پتلے دین دی پئی جنوں تو تے میرے لج پاریا کرے نبی کریم علیہ السلام دا کنی مبارک نبی کرواوے نبی پاک دی کھان لگی ہوئی اور صحابہ نے پتلے کی لے لے سن اکم فتدا ہے بڑے ادب دے نال نبی دی مہر نبوت دے بوسے پیا لیندا بڑے نبوت دے نال بوسے لے کے اپنے نال پیر بھائیاں نال جندا پاک نبی دے سنگ پیار ہو گیا جدا پاک نبی دے سنگ پیار ہو گیا روزہ تو اڈا بھی روزہ میرا لگن والا کوئی نہیں، جب لگن والا پکھے چل جائے کوئی بات نہیں، جن نے نہیں پڑھنا انہوں نے معافی، جڑا مینوں چیک کرنا ہے مولوی کہو جہا پڑھدا ہے خطیب کہو جہا پڑھدا انہوں نے معافی، جڑا قلبی طور پہ یا جسمانی طور پہ بیمار ہے انہوں نے معافی، جڑا منافق بیٹھا انہوں نے معافی جڑا جہازاں دے نال تعلق رکھدا انہوں نے معافی، جس پڑھنا ہے وہ ایک باری ذرا ہاتھ کھڑا کر مینوں پتہ لگے تو روزہ لگا کرے جدا پاک نبی دے سنگ پیار ہو گیا جدا پاک نبی دے سنگ جدا پاک نبی نبی نبی
जिदा पाकी नबी दे संग प्यार हो गया भावे लख गुनहगार बेड़ा पार हो गया भावे लख गुनहगार बेड़ा पार हो गया भावे लख गुनहगार बेड़ा मैं हजूर को बदले ला रहा, मैं सोच भी नहीं सकता। मैं तो सिर्फ तुहानू दसना अच्छा। फिर अगली गल भी सुन लो। आपने साहबा को पता की जवाब दिता? मैं घरों शहादत का जज्बा लैके आया मैं अल्लाह की राह के अंदर नबी के कदमां ते अपनी जान वारनी लिहाजा मैनू पता मैं आगा शहीद इंशाअल्लाह हो जाना है। इस वास्ते मैं जांदे जांदे अपने गुनाहों की माफी तलाफी का इंतजाम कर जावा। दोस्तों बुजुर्गों, मेरी तुहाडे अगे इक्को ही रिक्वेस्ट और दरखास्त है, बस कुट के हजूर से दरूद और सलाम पढ़िया करो। ये नहीं अगर सानू लैके जाना है। देखो ना बंदे आउंदे ने दूरों नेड़े थे। हुण पहले मैं 4-5 साल चलो कोई नहीं पूछा, हुण असीं बैठी दा कोई साल हो गया। कोई जनाब जुमे की तकरीर तो पहले कोई 10 मिनट बैठी दा, कोई जनाब हाल अहवाल दोस्तों का पुछी दा। इवें जनाब जे मैं अगर पूछ सकना भी बंदे दूरों नेड़े आउंदे ने, चलो उन्हां दा हाल अहवाल ही पुछ लईए। ये ना कर भी जाने सानू पुछदा नहीं। यार मैं एडा गुनाहगार हो के ते हजूर दे दर ते आउण वाले, इस सखी दी दरगाह ते आउण वाले, मैं उन्हां नूं पुछ सकना ते जिन्हां दा असीं कलमा पढ़ लिया वही नहीं सानू पुछेगा। तो तू मेरे से दरूद सलाम पढ़ना रहा, मैनू याद कर लेना, मैं तेरी माड़ी जी भी लज ना रखा है। अल्लाह अकबर कबीर। जंग शुरू हो गई। वही दो शहजादे जेडे राह दे विच बीबी अफरा दे सन। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद फरमाते ने, मैं हजरत अब्दुल रहमान बिन औफ आप फरमाते ने मैं खड़ा तो मेरे को दोवें शहजादे है, ताकि चाचा अब्दुल रहमान बिन औफ। फरमाया बेटा की गल है? चाचा वो जरा वो जरा साडे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा बड़ा दुश्मन है अबू जहल जिन्होंने कहते हैं, उसकी जरा निशानदेही कर है कितने कर दे। हजरत अब्दुल रहमान बिन औफ पूछते हैं, मैं फरमाया कि बेटा तुहाडा उहदे नाल की काम? कहने लगे चाचा सानू पता लगा साडे नबी पाक नूं गालां कढदा या असीं है नहीं, आओ आ जाए। असीं भी तैया करके आए भी टक्कर लैनी, फिर वड्डे नाल ही लैनी। छोटियां नूं तुसीं संभाल लिया जे असीं छोटे हो के वड्डे नाल टक्कर ला लैंदे। उन्हें आख्या पुत्रो वाह भी आंदे ने। इसे दौरान जनाब वो पिछों अपने खैमे चो निकल के थोड़ा जिहा मैदान के अंदर, मैं क्या वो देखो काले घोड़े ते काला बैठा है। समझ लग गई मेरी गल? मैं जिथे मैं हर काले नूं ओहो जिहा नहीं आंदा, ओही काले नूं आना वो देख जेड़ा बैठा है। ना ही मैं किसी मसलक से या किसी से तनकीद करना, मैं तो सिर्फ काफिरां नूं आना या नबी दे मुनाफिकां नूं आना। मैं उन्होंने मुखातब करना, दूजे मैं की आखना, हर एक ने अपना अपना हिसाब देना। ना वो देखो बेटा काले घोड़े एंड जनाब कालू मशेरा। उन्हें आखा ठीक है
حضرت عبد الرحمن بن عوف فرماتے ہیں کہ میں صرف اشارہ ہی کیتا تو میں جو تھلے چاٹی ماتی نیانے اٹھے پڑے میں یہ اشارہ کر کے پتر کو دیکھو جی ابو جال گھوڑے سے ہوتے آدھے میں دیکھا تو جناب نیانے اتنے پہنچے نیانے نے جا کے دیکھا انہیں دونوں صحابیاں نیانے تو ویسے نہیں کہنا چاہیے دونوں صحابہ نے دیکھا یہ ہوں گھوڑے کے اتنے اسی چھوٹے چھوٹے چھوٹیاں چھوٹیاں تلوار ساڈے تے قابو انہوں نے کی کیتا عقل مندی کا مظاہرہ کیتا پہلے ابو جال کے گھوڑے دیا لتاں بڑی وہ تھلے ڈگ پیا وہ سارے ادھر ادھر وہدے پہل گھوڑے تو بل کسی کی نظر ہی نہیں نہ پئی بھی ساڈا جوان بھی لگا جاتا جناب وہ جدو تھلے ڈٹھا نا وہ سموڑ رولا پایا وہ تھی ادھر ادھر وہدے پایا میں ادھر لگتا پیا جی میرے دیکھو ذرا وچ رہ کے اثر ہو ہی جاتا چلو کوئی دو چار نفر کبھی کبھی بندہ بول ہی مل رہا ہے اللہ اکبر کبیر جدو ابو جال باہر انہوں نے بار بور کیتے این تھوڑے دے ساہ رہ گئے تھے دوویں صحابہ ہون اتھے دو روایتاں نے میں دوویں بیان کر کے اگے چلنا ایک روایت اے دے کہ ایک صحابی حضرت معوذ اسی جگہ سے جان شہادت نوش کر گئے اور دوسرے صحابی حضرت معاذ یہ لڑدے پے سن ابو جال دا بیٹا اکرمہ جڑا ادو یہ مسلمان نہیں ہے کافران ہوا ہے انہیں ایک وار کیتا آپ دا بازو لٹکن لا پیا آپ نے دتا پیر دے تھلے این کھچ کے بدر بازو پرا کیتا مسلمانہ دے خیمہ نے سنیا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود یا کوئی دوسرے صحابی اور بازو چک کے نبی پاک نے کول لے گئے کہ جدو جنگ اے ادھروں ختم ہوئی نا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن دے نال اس صحابی دا تھلی جوڑ دیا تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری سیدی مرشدی دونوں صحابہ ایک روایت ہے دوسری مسلمان بھائی رسول اللہ نبی پاک علیہ السلام والسلام نے جو خبر ملی ابو جال لعین ہو گیا مردود ہو گیا مر گیا لعنتی دنیا تو چلا گیا آپ نے فرمایا اے عبداللہ بن مسعود جی یا رسول اللہ حکم ہو گئے فرمایا جاؤ ذرا جا کے ابو جال دا پتہ لے کر مر گیا مردود دنیا تو واصل جہنم ہویا کہ نہیں ایک روز جناب بنو تو بھی صحابی آ گئے ایک دوسری روایت بیان کرنا میرے کو دو بھی کتاباں موجود نے کوئی بھی لکھنا چاہیے میں انہوں بخان واسطے تیار ہوں حضرت محبت بھی نبی دی بارگاہ کے اندر عزیزہ یاد ہو گئے حضرت معاذ بھی یاد ہو گئے ہن تو بھی آ کے اللہ کے رسول دی بارگاہ کے اندر آج پہلے میرے سونے مدینے کے لاڑیا ابو جہل نو میں ماریا دوجا دا نہیں میں ماریا نبی پاک نے فرمایا او میرے ننھے غلامو اپنی تلواراں تے وکھاؤ سینا جدوں تلواراں ویکھدے نے دوواں دی تلواراں ابو جہل دے خون دے نال رنگین ہو چکیاں نے سرکار نے فرمایا او میرے دوویں غلاموں تساں دوواں رل کے ابو جہل نو واصل جہنم کیتا سونے صحابیاں پہ کر دے سونیا ہن ایک گل ساڈی کہ میں تمہارا ہوں تمہارا تمہارا یار لا میں تمہارا سونیا قبول فرمایا جے ہو میری ہے آپ نے اصلی دشمن واسطے واصل جہنم کیتا ہے ہم صحابی بار گئے رسالت کے اندر تو ننے دے جو ہر ایک بچہ زبان رو کے عرض کیا کرتا سونے میں تمہارا ہوں تمہارا تمہارا اللہ میں تمہارا ہوں تمہارا تمہارا حضرت عبداللہ بن مسعود فرماندے میں گیا اس ظالم دے کول ہلے وہ تھوڑے جے ساہ ہے سن میں اس ظالم دے کول گیا میں کہا ظالمہ میں وہ سینے تے چڑھ کے بہ گیا وہ دی گندی داڑھی ایک داڑھی چنگی بھی ہوندی تسی آکھو گے دریائے صاحب یہ تسی کی نواں فلسفہ بیان کرتا سکھاں نے داڑیاں نہیں رکھی ہیں انہوں نے کلمہ پڑھے انہوں دی داڑھی دی کوئی اسلام دے نزدیک اہمیت ہے وہ ہون کلمہ پڑھ جن اسلام دے مسلمان عظیم انسان نظر آؤں گے کافر ہو کے داڑے رکھے وہ دی داڑھی دا کوئی اسلام نہ تعلق نہیں ابو جہل دی داڑھی پڑھی حضرت عبداللہ بن مسعود نے چنگی چکا ہوں جی بھی گندی ہو چکی تھی وہ ہے جو گندا سی تے گندی ہی ہوئی تھی
اتنے کہڑا کہ جناب پانی کے نال کسی نے صاف کرنا ہے. تے اگوں ابو جہل پتہ کی آندا مینوں کسان دے دونوں پتراں نے مار چھڈیا کیونکہ دونوں کسان دے بیٹے سن. تو کہنے لگا مینوں آپ نے فرمایا لینا علی بھی تیری دھون دے وچ آکڑ ہے اور تو انا کسان دے پتراں نے او نبی پاک دے بڑے عظیم صحابہ نے جنہاں نے تینوں واقعے دا نام کیتا ہے. فرماندے تھوڑا جیسا دا گاٹا لا کے میں حضور دے بارگاہ چلا گیا. میں کہ یا رسول اللہ میں او دا جڑے کو سا ایسا میں سارے مقا آیا. سرکار نے اللہ دی بارگاہ دے اندر کلمہ شکر ادا کیتا. کافر کچھ بھج گئے 70 کافر مارے گئے تے 70 ہی قیدی ہوئے. 14 مسلمانوں نے جامع شہادت نوش کیتا. صحابہ اور انصار دے وچوں 8 دی تعداد ایک پاسے یا مہاجر 8 سن تے انصار 6 سن یا 6 انصار دی یا 8 مہاجر سن. بہرحال 14 کی تعداد ہے. 14 صحابہ کرام نے جامع شہادت میدان بدر کے اندر نوش فرمایا. ہن جڑے قیدی ہو گئے نا جڑے قیدی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آپ دی عادت مبارکہ سی کہ جدو آپ کسی میدان دے اندر جنگ فتح کرتے سن میدان جنگ دے اندر آپ جیتتے سن آپ 3 دن اس جگہ تے قیام فرمانے سن. ہن 17 نو واقعہ پیش آیا 18 19 20 آپ 3 دن رہے. اگوں پھر اعتکاف آ جانا سی. انشاءاللہ میں آخر تے بیان کرنا تاکہ میں جلدی جلدی بیان کری جا رہا ہوں تفصیل تو ہٹ کے جانا. سرکار نے فرمایا ہونا 70 کافرہ قیدیاں دا ہن کی کرنا میرے غلاموں دیو مشورہ. حضرت ابو بکر صدیق نے جڑا مشورہ دیتا میں بات دسنا پہلے عمر فاروق دا سن. آپ اپنے مامے دے مقابلے چاہے سن آپ نے اپنے سکے مامے نو قتل کیتا. یاد رکھنا یہ مطلب پتہ چلیا کہ رشتہ داریاں نہیں ویکھیاں جاندیاں نبی دے نال وفاداریاں ویکھیاں جاندیاں. رشتہ داریاں ہوندیاں تو عمر فاروق اپنے مامے نو کچھ نہ آندے. آپ نے سکا اپنا ماما قتل کیتا واسطے جنم کیتا میدان بدر اندر. حضرت عمر فاروق نے کہا یا رسول اللہ میرا تے ہی مشورہ ہے کہ ہر ایک اپنا اپنا رشتہ دار پھڑ لے تے اللہ دے دا گاٹا نو واسطے جنم کر دے. آپ نے فرمایا تو ڈاٹا سچ ہے. اور بھی کوئی مشورہ حضرت ابو بکر صدیق نے کی یا رسول اللہ انہاں دے کولوں 4,000 دینار درہم انہاں دے کولوں لگو 1,000 تو لے کے 4,000 تک. جڑا نہیں دے سکتا وہ انصار دے 10 بچے جڑے حالی ان پڑھ نے انہاں نو پڑھاوے لکھاوے عربی ادب انہاں دا پڑھیا لکھیا کہہ دیا. فرمایا ٹھیک ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ لاؤ بند دے انہاں بند دیتا گیا. مسجد نبوی دے وچ سرکار آ گئے اوتھے بنیا گیا چنگا ٹکا کے رسیاں دے نال جکڑ دیتا گیا نہ کافراں نوں. انہاں دے وچ آپ دے سب تو چھوٹے چاچا حضرت عباس بن عبد المطلب بھی سن. حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نو بھی آپ نے فرمایا چاچا جی لیاؤ پیسے دیو نہیں تو 10 نو پڑھاؤ تے چلو جاؤ 10 نیانے پڑھاؤ انصار دے یا پیسے دیو. اگوں آپ دا چاچا پتہ کی آکھن لگا ہن تو تینوں پتہ میرے کو اتنے پیسے ہے ہی کوئی ہن تو مینوں انہاں دے سامنے ذلیل کراؤں کہ میں تیرا چاچا تے تو میری یہ عزت کرنا پیا. آپ نے فرمایا چاچا جان دیو غصے نو جان دیو غصے نو. اس آکھیا پتریا تینوں پتہ میرے کو شہر ہی اتنے کوئی نہیں. آپ نے فرمایا چاچا جی چلو میں اینا تو کر سکنا. اج جویں راتی میں تہاڈیاں رسیاں ڈھیلیاں کردا رہا تے تہاڈی وجہ تو باقی قیدیاں دی رسیاں ڈھیلیاں کیتیاں بھی سخت جان نہ ہوے چلو میں تہاڈی اینی کو ضمانت دے دینا مکے جا کے تے تسی پیسے بھیج دیا جے. اگوں آپ نے حضرت پاس جڑے علی تک ایمان لے کے نہیں آئے اے میرے بھتیجے تینوں پتہ ہے کہ میں جو کچھ بھی ایسے نہ لے کے آ جاؤں ہن میرے کول کوئی نہیں سارا کچھ لٹیا پٹیا گیا ہے. آپ نے فرمایا چاچا جان ذرا وہ میلا یاد کرو جدوں مکے پاک تو چلن لگے تو خاص دل آپ نے ایک ٹویا کٹیا ٹوئے دے اندر چند اشرفیاں درہم دینار جو کچھ بھی بندہ سکتا سی پیسہ تیلا پنجابی ترجمہ کر لو جڑا کو پیسہ تیلا بندہ سکتا سی ہن تے بینک آ گئے لوگوں رقم ٹوئیاں دے اندر دبے جاندے سن. چاچا جان جڑا ٹوئے دے اندر پیسے دب کے آئے سو میری چاچی ہن میں بدل نو کہہ کے آئے سو کہ میں آ جاواں بھلیے لوکے تے پی کے اگر میں زندہ واپس آیا ہاں تے کچھ اوقات تے تھوڑے پیسے کٹ کے تھوڑے تھوڑے کرتی رہی. او چاچا جی جڑے پیسے اپنے گھر دے اندر ٹوئے دے اندر دب کے آئے ہو جدوں مکے جاوے گے اوتھے جا کے فدیہ بھیج دینا اوتھے جا کے پیسے دے دینا. حضرت عباس سوچی بیٹھ گئے ایک واقعہ میرے اور میری بیوی کے درمیان ہے اور جڑا مدینے بیٹھ کے
مکے دیا خبر رکھ جائے وہ میرا ایمان ہو جائے اللہ دا سچا رسول خالی کے کل نے آپ کو مالی کے کل بنا دیا خالی کے کل نے آپ کو مالی کے کھولی بول تو چکے رہے خالی کے کل نے آپ کو مالی کے کل خالی کے کل نے آپ کو مالی کے کل بنا دیا ہے دونوں جہان آپ کے یا رسول اللہ ہے دونوں جہان آپ کے قبضہ و اختیار میں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری مسلمان بھائی امام الانبیاء کا شیر جو فضیا پر سمکھا کا تقریباً سارے میں ہوتا ہے حضرت پاک آتے پہلے وہ جڑا مدینے کے اندر بیٹھ کے مکے شہر دیا وہ خبرہ جڑی میری بیوی کے درمیان سی جڑا اس راز نو جاندا ہے میں بننا ہے اللہ دا سچا رسول محمد ہمارے بڑی شان میں بڑا ہی سوکھا کر دیتا ہے ہر بندہ پڑھ سکتا ہے آقا ہمارے بڑی شان والے آقا ہمارے بڑی شان آقا ہمارے آقا ہمارے آقا ہمارے بڑی شان والے آقا ہمارے لگاتے ہیں نعرہ لگاتے ہیں نعرہ یہ ایمان والے لگاتے ہیں نعرہ لگاتے ہیں نعرہ یہ ایمان والے آقا ہمارے بڑی شان والے آقا ہمارے بڑی شان والے تانوں پتہ میں پیسے دی وجہ تو کدی شعر نہیں پڑھے تسی یہ نہ آکھو یہ نہ کہ بھی نوٹ ویکھ کے بہتا کھل گیا نہ میں شعر اپنے ذوق نہ پڑھنا تقریر میں کر چھڈی اور آخر میں بس اتقاف دا مسئلہ دسنا منٹ رہ گئے 4-5 2 منٹ سے زیادہ اللہ پتہ نہیں کہ منہ چوں نکلا جملہ یار میرا بھی بیڑا پار ہو جائے سارے دا بیڑا پار آقا ہمارے بڑی شان آج 1400 سال بعد اس فقیر کا مقام ہے اسلامی ملدیاں نے مال بھی ملتا ہے لوگ چکیاں بھی چکتے ہیں سارے انسان نے نال نوازتے ہیں ایک کے نال صدقہ ہے آقا ہمارے بڑی شان والے آقا ہمارے بڑی شان والے صحابہ نے ذات کی سونے اللہ دیا محبوبہ آپ خیمے کے اندر جلوہ کرو مولا علی بھی ہوندے نے وہ بیٹا پہ نبو جناب بھی ہوندے نے سارے صحابہ کے اندر سونے مدینے جانا رہے یار تو آٹی سانو ضرورت ہے اسی اپنی جانا اسلام سے نام توڑا دیا گے اللہ کی ذات کے اندر اسی اپنی جانا پیش کر دیا گے پر سونے آپ خیمے کے اندر ہی ہو یہ تاں یا کیا جاتا ہے جنہوں عقیدہ ہے ہوئے آقا ہمارے بڑی
ہوندی پئی ہے اور جنہاں دا فرزندی الجمان دے اس مدینے والے نعرے دا کی مقام ہوئے گا آقا پتا انہاں تانوں نہیں آکھنا انہاں آپ ہی ایک کوئی پڑھنا گا بس اس بعد میں اتقاف دے مسائل ہر بندے دی اپنی اپنی ایک لاؤ ہوندی لگن ہوندی میرا ضمیر ایسا میں آندا دریائی تہاڈی حاضری لگ گئی حضور دے